دوسری توحید کی قسم ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ توحید عبادت کہتے ہیں کہ عبادت کے جتنے مراسم، جتنے طور طریقے اللہ اور اس کے رسول نے امت کو بتائے، وہ خالصتاً مطلقاً اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، یہ توحید عبادت یا توحید الوہیت کہلائے گی۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، طواف، امید، خوف، پکارنا، دعا هو العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے، تو پکارنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ نظر، نیاز، استغاثہ، پکارنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ خالصتاً مطلقاً اللہ رب العالمین کے لیے ہی جائز ہے۔ کسی قبر سے، کسی شجر سے، کسی حجر سے، کسی پیڑ سے، کسی بزرگ کی قبر سے یہ سوال کرنا کہ اولاد دو، روزی دو، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، جھولی خالی ہے بھر دو، نہیں جاؤں گا تمہارے در سے، یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک کے سبب ہے، یعنی سب شرک کا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین زندگی موت کا مالک ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 اور سورہ مومن آیت 88 89 میں آپ مطالعہ کر لیجئے۔ اے نبی ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا مالک کون؟ آسمان سے کون بارش برساتا ہے؟ کون زندوں کو مردہ اور مردوں زندہ کرتا ہے؟ زمین سے کون اناج اگاتا ہے؟ تو کہیں گے سیقون اللہ افلا تعقلون۔ کون کہیں گے؟ مشرکین مکہ کہیں گے سیقون اللہ، یعنی توحید ربوبیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ربوبیت میں پختہ تھے، سارا جھول توحید الوہیت اور توحید اسماء صفات کا، یعنی وہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کہتے تھے، اور کہتے تھے کیا؟ ہؤلاء شفاعۃ عند اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے۔ آج بھی لوگ جو کہتے ہیں ہم بزرگان دین کو رب نہیں کہتے بلکہ اولیاء اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے مددگار، اور ہماری دعا ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جاتی، یہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے والے ہؤلاء شفاعۃ عند اللہ، ہماری سفارش کرنے والے اللہ تک ہے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، یعنی ان کی ٹالتا نہیں ہے، اللہ جبرن ہمارا کام کرواتے ہیں، اس لیے ہم ان کو خوش کرتے ہیں، ان کی قبروں پر نظر و نیاز کرتے، جانور ذبح کرتے، ان کی قبروں کا میلہ اور ٹھیلا کرتے تاکہ یہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارا کام کروا لے اللہ سے۔ کوئی بھی مشرک قبر کو پوجنے والا قبر والے کو رب نہیں مانتا، بلکہ کیا مانتا ہے؟ رب قبر والے کو رب کا دوست ہی مانتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ قبر والا زندہ میرے سارے کام سمجھتا ہے اور میرے کام سارے اللہ سے کروا سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ رکھتے تھے۔ یہ توحید عبادت، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لوگوں نے مارکیٹ میں نکالی ہے صلاۃ غوثیہ، غوث پاک کے لیے نماز۔ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبأمرت ذلک ان اول المسلمین۔ اے نبی اعلان کرو میری نماز، میری نیاز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، مجھے اللہ نے حکم دیا وبذلک ان مسلمین، ہے نا۔ قل ان الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، ونسکی قربانی کو، ومماتی میرا مرنا، میرا جینا، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو روزہ کس کے لیے؟ روزہ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لوگ رکھتے ہیں 16 سیدی کے روزے، ہر مہینے کی چاند کی 16 تاریخ کو خاص کر کے عورتیں رکھتی ہیں روزے تاکہ اپنے شوہر کی کمائی میں برکت ہو، اس لیے روزہ اللہ کے لیے تھا۔ کس کے لگ رہی ہے؟ سیدی کو راضی کرنے کے لیے۔ 16 سیدی تھے، پتہ نہیں کون سے تھے، لیکن خاص کر کے دیکھا جائے گاؤں دیہات میں اور شہروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ رکھتے ہیں 16 سیدی کے روزے۔ تو یہ شرک ہے۔ پکارنا، پکارتے صاحب قبر کو یا علی مدد اور یا غوث کے نعرے سنے نہیں؟ ہماری مدد کیجئے، اگنی یا اگنی اگنی کر کے سنے کہ نہیں سنے؟ یہ کیا ہے؟ پکارنا، دعا هو العبادت۔ اللہ کہتا پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے نبی جب تیرے بندے مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ کہ میں قریب ہوں، نانو اقرب حبل من ورید، میں تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تو ہر پکارنے والی پکار کو سنتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارو۔ قرآن کہتا ہے دھوپ چھاؤ برابر نہیں، رات دن برابر نہیں، گیلا سوکھا برابر نہیں۔ سورہ فاطر آیت 18 19 20 21 22 حوالہ بتا رہا ہوں میں، سورہ فاطر کھولو
آیت 19 سے پڑھو, 18 سے پڑھو, 18, 19, 20, 21, 22 پڑھو آیتیں. کیا لکھا اللہ؟ اللہ کہ دھوپ چھاؤں برابر نہیں, رات دن برابر نہیں, گلے سکھ برابر نہیں, زندہ مردہ برابر نہیں. اللہ جس کو چاہے سنا دے. اور اے رسول تو انہیں نہیں سنا سکتا جو قبروں میں مدفون ہے. جو ایک بار اللہ کے پاس گئے وہ لوگ نہیں سن سکتے. برزخ کی زندگی میں تمہیں اس کا شعور نہیں. تو ایسوں کو پکارو. اللہ کہتا ہے تمہاری پکار قیامت تک جواب نہیں دیں گے. اور اللہ کہتا ہے ان کو مت پکارو, مجھ کو پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور اللہ کے چھوڑ کے کسی اور کو پکارا جائے ما فوق الاسباب کے تحت تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. عبادت کس کے لیے, قیام کس کے لیے, رکوع کس کے لیے, سجدہ کس کے لیے؟ خالص مطلق اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. یہ توحید کی دوسری قسم ہے.